أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز یا صبر بھاری ہے کس کے اوپر؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں پر جو میری طرف جھکتے ہیں، جو خاشعین ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. ہاں، وہ لوگ جنہیں یقین ہے اپنے رب سے ملنے کا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اس کی طرف رجوع ہونے کا، اس کی طرف پھرنے کا. گزشتہ جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں یہ مذکور تھا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. ہاں، وہ لوگ جو کہ احکامات یا پیغامات یا امر کا جو کام کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں دوسروں تک ہدایت کی باتیں، لیکن اپنے آپ کو اس سے منحرف رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اور جو چیز ان کو درج کی گئی، بتائی گئی، وہ خوب بخوبی جان کر بھی ایسا عمل کرتے ہیں. اب آگے جو اس آیت میں بتایا گیا، پہلے تو یہ کہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے تمام چیزوں سے پاک کر کے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے پاک کر کے، پھر اس احکام کو نافذ کیا گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یعنی دل کے اندر کے ہر شکنی کو دور کر دیا گیا، اور دل کے اندر کی ہر قدورت کو دور کر دیا گیا، اور جو مخفی چیزیں دل کے اندر چھپا کر کے لوگوں سے ظاہر نہیں کی جا رہی تھی، ان تمام چیزوں کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت اب فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب اس سے تم تمام چیزوں سے واقف ہو چکے ہو، تو اب تم کو یہ چاہیے کہ یہ سب جاننے کے باوجود قوم بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل، یہ سب جاننے کے باوجود تمہارے ساتھ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں تم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو صبر کرنا ہوگا اور استعانت چاہنی ہوگی، مدد چاہنی ہوگی اللہ رب العزت کی. اس کے لیے تم کو صبر اور شکر کے ساتھ کام لینا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ تمہارا قلب مضطرب ہے، بے چین ہے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے کامیابی کیوں نہیں مل رہی. ہوتا ہے نا اکثر، ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کیسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، ہمارے دل کی باتیں مقبول نہیں ہوتی.
تو اس میں جو ہے ہم اپنے آپ کو نادم سمجھنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا جو مادہ ہے، یہ صبر کا جو پیمانہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو الگ الگ پیمائش کی طور پہ نفس کے اوپر حاوی کیا ہے، اور جس نفس نے صبر پا لیا اس کو دین اور دنیا سب کچھ مل گیا۔ لیکن صبر کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے صبر کو پہلے لایا گیا اور نماز کو بعد میں، کیونکہ صبر کی جو چیز ہے، جو صبر کا جو پیمانہ ہے، جس نفس کے، جس جسم کے اندر، جس دل کے اندر، جس ذہن کے اندر پیوست ہو گیا تو اللہ رب العزت کی ہر رحمت کے قابل وہ بندہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے صبر کو یہاں درج کیا گیا۔ تو صبر کا جو تذکرہ ہے، اس کے جو اوقات ہیں، اس کے جو مرحلات ہیں، اس کے جو آلات ہیں، اس کے جو اوقات ہیں، اس کی جو نزاکت ہے، اور یہ سب چیزیں اپنے وقت اور اپنے آلات اور حالات کے تحت الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ صبر بالنفس، جیسا کہ نفس امارہ جو خواہشاتی نفس ہے، اس پر قابو پانا یہ ایک صبر ہے، اور ہمارے دلی خواہشات، دلی تمنائیں، اس پر قابو پانا یہ الگ صبر ہے۔ جہاد کے اندر صبر پانا وہ الگ قسم کا صبر ہے، روزے کے اندر کا صبر الگ ہے، نماز کے اندر کا صبر وہ الگ ہے، اور جس طریقے سے جیسے جیسے حالات ہیں اس حالات کے مطابق جو صبر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ والدین اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، تو اس کے اندر کا جو صبر ہے وہ الگ ہے۔ جان بوجھ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو صبر اور استقلال کے ساتھ سر انجام دینا پڑتا ہے۔ کوئی بہو ہے، ساس ڈانٹ رہی ہے، وہاں پر جو صبر ہے اس کا پیمانہ الگ ہے۔ ہم دوستوں میں ہیں، وہاں پر صبر کا پیمانہ الگ ہے۔ ہم آفس میں ہیں، وہاں پر صبر کا پیمانہ الگ ہے۔ ہمارے سامنے کوئی حکمراں ہیں جو ہم پہ نئے نئے احکامات لاد رہا ہے، وہاں پر صبر کا پیمانہ الگ ہے۔ آج بڑے بڑے حکمراں جو ہے تکبر کے ساتھ مسلمانوں پر جو احکامات لا رہے ہیں، وہاں کا صبر کا پیمانہ ہمارا الگ ہے۔ یعنی صبر کے جو پیمانے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کم سے کم حالات کے اندر بھی، اور خبیث سے خبیث، زیادہ سے زیادہ حالات کے اندر بھی صبر کے درجات اور اس کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ حالات کے اندر جب انسان اور اس کا نفس کامیاب ہوتا ہے تو وہ خشوع اور خضوع کے اندر کے درجے کو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو استعانت اور مدد کے لیے جو حکم دے رہا ہے تو وہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، جب تمہارا دل، تمہارا ذہن، تمہارا جسم مضطرب ہو جائے، تم کو کچھ نہ سدھرے، تم بے چین ہو جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ، آفات و بلیات آ جائیں، تو ایسے حالات میں تم کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے لیے استعانت طلب کرو، صبر طلب کرو، اور نماز کا سہارا لو، نماز کا ذریعہ لو۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تم کو استعانت دے گا، استعانت میں لے لے گا، اپنی مدد میں لے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور استعانت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے لیے تم کو صبر اور صلاۃ کا ذریعہ لینا پڑے گا۔ یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ جو صبر اور صلاۃ کا جو پیمانہ ہے یہ خاشعین کے درجے آتا ہے۔ خاشعین وہ ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی خشیت
دل کے اندر رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور یہ حاوی ہے دوسرے چیزوں پر۔ یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جن کو یقین ہے اللہ کی ملاقات کے لیے، اور وہ بخوبی جانتے ہیں ہم کو لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں، اس سے مراد قیامت ہے، اس سے مراد برزخ ہے۔ جو نفس جانتا ہے کہ ہم کو یک نہ ایک دن جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ہماری شکلیں کیا ہوگی، ہماری صورت کیا ہوگی اگر ہم نے صبر سے کام نہیں لیا، صبر اور استعانت کے ساتھ اللہ کی مدد نہ چاہی، صلات کے ساتھ مدد نہ چاہی، اور ہم نفس کے حوالے ہو گئے اور صبر نہ کر پائے، تو ہم کس شکل کو لے کر اللہ کے رجوع ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور برزخ میں جب ہم کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو ہم کس صورت سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بندہ، وہ نفس جو خشیت عزتی میں ہے، وہ بخوبی جانتا ہے اللہ رب العزت اسی کی طرف انسان کو، نفس کو متوجہ کر رہا ہے۔ دیکھو جو نفوس خشیت عزتی میں ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کو لوٹ کر آنا ہے میری طرف۔ تو یہ انتباہ کیا جا رہا ہے۔ استعینوا، استعانت کے معنی مدد مانگنا اور مدد حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ سے بذریعہ صبر اور نماز کی مدد مانگنا، یا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کو حکم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قوم بنی اسرائیل کی طرف رجوع ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو تو الگ الگ طریقے سے احکامات خداوندی بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب رجوع نہیں ہوئے تو مومنین کی طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ علماء بنی اسرائیل اب تک ایمان لائے ہی نہ تھے، اور ان کو یہ احکام دینا کیا معنی ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ورنہ اس آیت کا تعلق گزشتہ سے نہ رہے گا اور آیت بے جوڑ ہو جائے گی۔ کفار کو شرعی احکام سنانے کی پوری بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ بالصبر والصلاۃ، بالصبر یہ تو اب استعانت کی ہے یا صلاح کی، یعنی صبر و نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو، یہ اس صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کے معنی ہے رکنا، اسلام کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت میں صبر کرنا، عبادت اور اطاعت کی مشقتیں بے چینی کا اظہار کرے، اب دل کو مشقتوں پر صبر کرنا اور ان پر قائم رہنا، نفس کو گناہ کی طرف سے مائل ہونے سے روکنا، اس کو یوں سمجھو کہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے قراری اور بے چینی کا اظہار کر کے اب دل کو قابو میں رکھنا اور راضی برضا رہنا پہلی قسم کا صبر ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اس طرح زکوٰۃ نکالنے کو جی نہیں چاہتا، اب دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرنا دوسری قسم کا صبر ہے۔ گانے بجانے کی طرف دل مائل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سود خور بڑے مزے سے پیسے کما رہے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ یہ حرکت کریں، اب دل کو صبر سے روز مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ جس طریقے سے
وہ لوگ بیاج وغیرہ سے پیسہ کماتے ہیں، تو کوئی نیک بندہ کا ذہن بھی پڑتا ہے کہ دیکھو وہ کیسے کما کے مزے میں ہیں، لیکن یہاں پر جو صبر کر کے استقلال کے ساتھ اپنے نفس کو سمجھا کر کے کام لیتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ خواہشات سے روکنا ہوتا ہے۔ اگرچہ نماز روزے پر مقدم ہے، لیکن اس جگہ روزہ مقدم نماز پر ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ صبر ہر مقام کا علیحدہ ہے۔ جہاد میں نہ بھاگنا صبر ہے، نماز کو ہمیشہ پڑھنا صبر ہے، گناہ سے استغفار کرنا اس کا صبر ہے۔ غرض کہ اس میں بہت گنجائش ہے۔ صبر ایک قسم کی ورزش ہے، جس طرح ورزش کرنے والا پہلوان بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس طرح صابر بندہ بڑی بلاؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بے صبر دل چھوڑ جاتا ہے۔ والصلاۃ، چونکہ نماز بھی صبر ہے، ظاہری و باطنی اعضاء کو پابند کرنا پڑتا ہے، نیز بعض وقت اس جگہ اس کی وجہ سے کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صبر کے بعد اس کا ذکر ہوا۔ یہاں صلاۃ سے یا تو پنجگانہ نماز مراد ہے یا خاص نماز، یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا، ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے مدد مانگنا، قحط سالی میں نماز استسقاء اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجات وغیرہ سے۔ چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے تھے اور بھوک کے غلبہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند کی وفات کے خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فرزند سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا، اس لیے میں نے نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اولاً تو صبر سے مدد لو اور جب صبر سے کام نہ چلے تو نماز میں مشغول ہو جاؤ، چونکہ نماز میں کمال مشغولیت ہوتی ہے اور روح حضور الہی کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ پھر اس تک کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا دنیاوی تکلیفوں سے راحت دیتی ہے۔ خیال رہے کہ تفسیر کی بنا پر معنی یہ تھے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اور وسیلے سے رب سے مدد مانگے، یعنی عرض کرو کہ مولا ہماری نمازوں اور صبر وغیرہ نیک اعمال کی برکت سے فلاں کام میں ہماری مدد فرما، جیسا کہ غار میں پھنس جانے والے 3 اسرائیلیوں کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے توسل سے دعا کی اور رہائی پائی۔ جب ہمارے مشکوک اعمال جن کی مقبولیت یقین نہیں وہ وسیلہ قبول دعا بن سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً مقبول ان کی
ہر آداب کو پیاری ان کے توسل بھی ضرور درست۔ اس توسل کی پوری بحث ہمارے کتاب جاء الحق میں حاصل ہو گئی۔ وَإِنَّهَا یہ ضمیر یا تو صرف نماز کی طرف لوٹتی ہے یا صبر و نماز دونوں کی طرف، استعانت کی طرف، یعنی وہ نماز، صبر اور نمازوں دونوں یا اس سے مدد لینا بڑا بھاری ہے۔ لَکَبِیرَةٌ یہاں کبیر کے معنی شاخ در شاخ دشوار ہے، ثقیل یعنی بھاری کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کبر علی المشرکین، مشرکین پر بھاری پڑ گیا، یعنی وہ نماز غیر کفار، منافقین وغیرہ پر بہت بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین یا خاشعین خشوع سے بنا ہے، جس کا معنی عاجزی یا رب کی طرف مائل ہونا ہے۔ الذین یظنون ظن سے بنا ہے، جس کا حقیقی معنی گمان ہے اور مجازی معنی یقین۔ قرآن کریم فرماتا ہے الا یظنون اولئک انہم مبعوثون، یہاں ظن بمعنی یقین ہے، کیونکہ قیامت وغیرہ یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ شک کفر میں ہو سکتا ہے کہ ظن گمان کے معنی ہے، تو اب ملاقو دوسرا معنی ہوں گے۔ انہم ملاقو ربہم، ملاقو ملاقات سے ہے، جس کا معنی ہے ملنا۔ یہاں یا تو قیامت میں رب سے ملنا مراد ہے یا حالات نماز میں۔ بنی اسرائیل کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور مسلمان کی جماعت سے مل جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ ان پر بہت بھاری تھا، لہٰذا انہوں نے تدبیر بتائی جس سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ اگر تم پر یہ بات گراں ہو تو صبر اور نماز سے مدد لینا۔ پھر صبر میں تو اتنی مشقت نہ تھی، البتہ نماز ضرور دشوار تھی، یعنی نماز دیگر دشواریوں کا علاج ہے، لیکن یہ خود بھی دشوار ہے۔ اس کو آسان کرنے کی نہایت بہترین تدبیر بتائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان کا دل میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہے اور ظاہری اعضاء دل کے تابع ہے۔ نماز میں ظاہری اعضاء کو تو پورا پابند کر لیا گیا کہ ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، چلنا سب حرام کر دیا گیا۔ اس ظاہری پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھبرانے لگتا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ دل ہر وقت حرکت چاہتا ہے، اس کو سکون اور چین کی عادت نہیں، لہذا سب سے پہلے حکم ہوا کہ دل میں خشوع یعنی سکون اور قرار پیدا کرو۔ یہ سکون نماز کو آسان کر دے گا، چونکہ نفس ایک خشوع کے بعد وہ خیال بتا دیا گیا کہ جس میں دل کو لگا دینا چاہیے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال اور اس کی طرف رجوع ہونے کا دھیان۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوگا تو دنیاوی خیالات خود بخود جاتے رہیں گے، جس سے اس کو قرار حاصل ہوگا، اور قرار سے نماز آسان ہوگی، بلکہ اس میں لذت حاصل ہوگی، اور دل لذیذ چیزوں کا حریص ہوتا ہے، لہذا نماز پر حریص ہو کر اس کا حریص ہو گیا۔ اب خود دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمیں قیامت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب زندگی دینا ہے، جس سے یہ کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے کلام سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ تم کو رب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ سمجھ سکو تو کم از کم
یہ سمجھ لو کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ایسی نماز اور ایسے خیالات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔